بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سردی بڑھتی ہے بچوں کے امراض بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بچے جن کی عمر تقریباً 10 سال سے کم ہے، تو خاص کر ایسے بچوں کی بیماریاں، ایسے بچوں کے امراض سردیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کے امراض، گلے میں درد، خارش اور بلغم کا مسئلہ۔ اور اکثر جب بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے، کیڑے کا مسئلہ ہوتا ہے، ریشے کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو بچوں کو زیادہ تر سانس کا مسئلہ بنتا ہے اور چھاتی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنے امراض ہیں یہ چھوٹے بچوں کے امراض ہیں، اور خاص کر جب سردی آتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے، موسم سرما شروع ہوتا ہے، تو بچوں کے یہ امراض بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، اور بچوں کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارا بچہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو جب نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کے امراض اور ریشہ، کیڑا، بلغم کا مسئلہ بنتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ جانیں کہ یہ امراض بچوں کے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں، اور بچوں کے یہ امراض، یہ بیماریاں کیوں بڑھتی ہے۔ تو جس وجہ سے یہ بیماری بڑھتی ہے، جس وجہ سے بچوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، کیڑا اور بلغم کی شکایتیں ہوتی ہے، تو کوشش کرے کہ زیادہ زور اس وجہ پہ دے، وہ وجہ دور کرے۔ تو جیسے آپ وہ وجہ تلاش کر کے دور کریں گے تو آپ کے چھوٹے اور معصوم بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وجوہات بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اور بچوں کے لیے آج میں ایک کہوا بھی لے کے آیا ہوں جو کہ بہت اچھا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ چیزیں بڑوں کے لیے بیان کی تھی، اور بڑوں کے لیے یہ لے کے آیا تھا اور کہوا بتایا تھا، اور بچوں کو میں نے روکا تھا کہ جو چھوٹے بچے ان کو یہ مقدار نہ دے، جو مقدار میں نے بتائی تھی وہ بڑوں کے لیے بتائی تھی۔ تو آج بچوں کے لیے بڑا بہترین لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ بچوں کو یہ پلاتے رہیں۔ اگر آپ کے بچوں کو نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ کی شکایت نہیں ہے، تو جب تک آپ یہ پلاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے بچے ان امراض سے بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ کے چھوٹے بچے کو کوئی نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کے امراض کا مسئلہ بن چکا ہے، تو آپ یہ کہوا بنا کر دیتے رہیں، انشاءاللہ 90% ان چیزوں سے آپ کے بچے کا علاج ہو جائے گا۔ تو احتیاط یہ کہ آپ بچے کو نا، اکثر ہم چھوٹے بچے کو کیلا دیتے ہیں، کیلا جو پھل ہے وہ ہم دیتے ہیں، تو کوشش کریں سردیوں میں کیلا نہ دیں، کیونکہ کیلے کی وجہ سے ریشہ بنتا ہے، کیڑا بنتا ہے، اور سانس کی نالی میں اور خوراک کی نالی میں بلغم بن جاتے ہیں۔ تو جب بلغم، ریشہ، کیڑے کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر بچے کو کھانسی آتی ہے، نزلہ، زکام ہو جاتا ہے، اور پھر سینے کے مسائل ہوتے ہیں، پھر سانس کے مسائل بڑھتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں سردیوں میں بچے کو ہرگز کیلا نہ دیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو سردیوں میں چاول نہ دیں۔ چاولوں کی وجہ سے یہی ریشہ، کیڑا اور بلغم کا مسئلہ بنتا ہے، تو نالیوں میں بلغم جم جاتی ہے، ریشہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے بچوں کو نزلے، زکام، کھانسی اور گلے کے امراض اور سانس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لسی سردیوں میں بچوں کو نہ دیں، کسی صورت میں نہ دیں، ان کی وجہ سے بھی یہی مسائل بن جاتے ہیں جو بچوں کو زیادہ تر ہو جاتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم اور کیڑے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بچوں کو زیادہ تر نا صبح صبح دہی کھلاتے ہیں، تو یہ سردیوں میں غلط بات ہے۔ دہی کی وجہ سے بہت زیادہ بلغم، ریشہ اور کیڑے کا مسئلہ بنتا ہے، نزلہ، زکام کا مسئلہ بنتا ہے، ان کی وجہ سے بلغم، ریشم اور کیڑا بنتا ہے، تو بچہ سانس نہیں لے سکتا، بچے کا سینہ، بچے کی چھاتی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر کھر کر کی آوازیں بھی چھاتی سے آتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے
کہ جو ہم احتیاط نہیں اپناتے، بچوں کو ہم دہی بھی دیتے، بچوں کو ہم کیلا بھی دیتے، بچوں کو اس طرح کا فروٹ، اس طرح کی غذا ہم دیتے ہیں کہ جن غذاؤں کی وجہ سے، جن فروٹ کی وجہ سے ریشہ بنتا ہے، بلغم اور کیڑے کا مسئلہ بنتا ہے، تو ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچے کو ٹھنڈا پانی بالکل نہ دے، بوتلیں بالکل نہ پلائیں سردیوں میں، تاکہ یہ مسائل پیدا نہ ہو۔ اب آئیے نسخہ کی طرف آتے ہیں، کعبے کی طرف آتے ہیں۔ آب بنا کر بچوں کو پلانا شروع کر دے، آپ کے بچے توانا رہیں گے، مضبوط رہیں گے، طاقتور رہیں گے، اور آپ کے بچے کبھی نزلے، زکام، کھانسی اور بلغم، کیڑا اور ریشے کے شکار نہیں ہوں گے۔ ان امراض سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ تو کعبہ کیا ہے؟ آپ ایسے کریں، یہ مقدار بچوں کے لیے ہیں، کیونکہ بچوں کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے نا، وہ کم ہوتی ہے، کمزور ہے بچہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، تو قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، اس لیے بچے کو زیادہ تیز چیزیں مناسب نہیں ہے، نرم اور نارمل چیزیں بچوں کو دینی پڑتی ہے۔ تو آپ چھوٹی الائچی لے، یعنی آپ ایسے کریں 2 کپ پانی لے، اور جس چیز میں آپ چائے بناتے، کہوہ بناتے ہیں، اس برتن میں آپ ڈالیں 2 کپ پانی، اس میں 2 چھوٹی الائچی ڈالیں، 2 عدد چھوٹی الائچی، ادرک ڈالیں، اس کے بعد ادرک ڈالیں۔ ادرک آپ نے کتنا ڈالنا ہے؟ ادرک آپ نے آدھا انچ کے برابر، یعنی پورا انچ بھی نہیں، آدھا انچ کے برابر لے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے باریک باریک ٹکڑے بنا کر آپ اس پانی میں ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ ملٹھی لے، ملٹھی اتنی ہی ڈالیں جتنی آپ نے ادرک ڈالی ہے، یعنی آدھے انچ کے مقدار کے برابر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ ملٹھی بھی ڈال دیں۔ دار چینی آپ ڈالیں، دار چینی وہ بھی آدھے انچ کے برابر 1 ٹکڑا ڈالیں، آدھے انچ کے برابر 1 ٹکڑا آپ ڈالیں، یہ دار چینی آپ ڈال دیں۔ اس کے بعد لونگ 1 عدد ڈالیں، اگر چھوٹے پیس ہے تو پھر 2 عدد ڈالیں، اور اگر وہ جو پیس ہے وہ بڑے ہیں تو پھر لونگ جو ہے وہ 1 عدد ڈالیں۔ اور اجوائن دیسی جو چھوٹا چمچ ہے چائے والا، وہ آدھا ڈالیں۔ تو یہ اب چیزیں مکمل ہیں، یہ چیزیں ڈال کر آپ کعوہ بنائیں، آپ بار بار ابالے دیں تاکہ صحیح طریقے سے ان چیزوں کا اثر پانی میں شامل ہو جائے۔ تو جب آپ کو پتا چلے کہ یہ اب بن چکا ہے کعوہ، تو آپ نیچے اتاریں اور تھوڑا سا ٹھنڈا کریں تاکہ پینے کے قابل ہو جائے، اور ان بچوں کو پلائیں، خاص کر شام کے بعد رات کے وقت تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پلائیں۔ انشاءاللہ یہ وہ چیز ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے توانا رہیں گے، آپ کے بچوں کی قوت مدافعت بڑھے گی، نہ نزلہ، زکام، کھانسی اثر انداز نہیں ہوگی، بلغم کے مسائل نہیں بنیں گے، تو آپ کا بچہ حشاش بشاش رہے گا۔ ضرور بنا کر دیں، آپ کے بچے اگر صحت مند بھی ہے تب بنا کر دیں، اگر ان امراض کے شکار ہے تب بھی بنا کر دیں۔ تو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے، اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔